بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شہباز شریف صاحب کی حکومت کی پہلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ آج اسلام آباد میں ہوئی، اور اس میں سول سائڈ کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، ان کے کی کیبنٹ ممبرز، ان کے علاوہ ملٹری سائڈ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، جو سروسز چیفز ہیں پاکستان آرمی، جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، جو ایئر چیف ہیں، نیول چیف ہیں، اس کے علاوہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو ہیڈز ہیں، انہوں نے سب لوگوں نے یہ میٹنگ اٹینڈ کی۔ اور جیسے ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس میٹنگ میں جو ڈسکس کیا جانا تھا وہ وہی والا مسئلہ جس نے پاکستان کی پوری پالیٹکس کو گرپ کیا ہوا ہے، اور کہ امریکہ کا جو مراسلہ تھا اس میں کیا کانسپریسی والا ایلیمنٹ تھا کہ نہیں تھا، اور کیا وہ ایک کانسپریسی تھی کہ نہیں تھی۔ اور اس کے اوپر چونکہ عمران خان صاحب کا بیانیہ، اور وہ بیانیہ بنا چکے ہیں ان کے فالوورز، وہ خود اس بات کے اوپر ان کو یقین ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی وہ شک و شبے کا اظہار نہیں کر رہے وہ، اور ان کے فالوورز کا بھی یہی حال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کانسپریسی کی ایک تھی، امریکہ کی سازش تھی، اور اس سازش کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی حکومت کو فارغ کیا گیا۔ اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو میر جعفر اور میر صادق پتہ نہیں کس کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے، اور ان کی وجہ سے پھر یہ جو پپٹس آ گئے، اور پھر جو اسٹوجز کی کبھی بات کرتے ہیں کبھی کس کی، یعنی کہ ان کو رول مل گیا، مطلب شہباز شریف صاحب کو اور آصف علی زرداری صاحب کو، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی۔ سو یہ جو اپوزیشن اس وقت کی تھی، اور اب یہ اتحادی بن گئے، یعنی کہ ان کو اس طرح کی بھی بات کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو آج میٹنگ ہوئی وہ ایک اس کے اوپر ظاہر ہے کوئی بریفنگ ایسا تو نہیں ہوئی، لیکن ایک صفحے کی اس کے بعد ایک پریس ریلیز جاری ہوئی، اور اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کانسپریسی انوالو نہیں تھی۔ اس میں انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ جی ہماری جو پرائم انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، انہوں نے آئی ایس آئی کا نام نہیں لیا، انہوں نے کسی اور انٹیلیجنس ایجنسی کا نام نہیں دیا، لیکن ظاہر ہے آئی ایس آئی کی پرائمریلی یہ جو انویسٹیگیشن تھی یہ آئی ایس آئی نے کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے جو انویسٹیگیشن کی تھی اس میں کسی قسم کا کوئی اس قسم کا کانسپریسی والا مسئلہ نہیں تھا۔ اچھا، اس میں جو پاکستان کے جو سابق ایمبیسڈر تھے امریکہ میں، اسد مجید صاحب، وہ بھی شامل تھے، مطلب اس میٹنگ میں انہوں نے اٹینڈ کیا، انہوں نے ان کو بریف کیا۔ اور میں تھوڑا سا آپ کو صرف 3-4 سینٹنسز ہیں جو آپریٹو پارٹ ہے اس کو سنا دیتا ہوں پریس ریلیز کا۔ وہ یہ ہے کہ جی دا NSC نیشنل سیکورٹی کمیٹی ڈسکس دا ٹیلی گرام ریسیوڈ فرام دا پاکستان ایمبیسی ان واشنگٹن، کہ جی انہوں نے وہی جو ٹیلی گرام تھا اس کو ڈسکس کیا میٹنگ نے۔ دا فارمر پاکستان ایمبیسڈر ٹو دا US briefed دا کمیٹی آن دا کانٹیکسٹ اینڈ کنٹینٹ آف ہز ٹیلی گرام۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسد مجید صاحب نے اس کمیٹی کی میٹنگ کو بریف کیا کہ وہ کیا کنٹینٹ کیا تھا اس کا جو انہوں نے ٹیلی گرام بھیجا، اور اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا، کس ماحول میں وہ بھیجا گیا وہی جو ٹیلی گرام تھا۔ The NSC after examining the contents of the communication reaffirmed the decisions of the last NSC meeting، کہ جی NSC نے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ سارا ایگزامن کر کے ڈسکشن کے بعد انہوں نے اس جو پہلے والی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی جو عمران خان صاحب کی ٹینیور میں ہوئی تھی، اور اس میں جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی کس قسم کے الفاظ تھے جن کے اوپر آبجیکشن تھا، ان کو ظاہر ہے گورنمنٹ کو، پاکستان کو آبجیکشن تھا، اور اس میں ایک ڈیمارش آپ کو بتایا کہ ایشو کر دیا گیا تھا، امریکہ سے احتجاج کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے مطلب ہے کہ اس چیز کا ذکر تو نہیں کیا، لیکن اس حد تک یہ کہا کہ جو کچھ اس وقت ڈسکس ہوا اور جو ڈیسیژن تھا اس سے تو بالکل اس کو انہوں نے مطلب ہے کہ اس پہ اوپر مہر لگائی کہ وہ ویسے ہی تھا۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی واز اگین انفارمڈ بائی دا پریمیئر سیکورٹی ایجنسیز that they have found no evidence of any conspiracy۔ وہی والی بات کہ جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے یہ کہا، دوبارہ سے انفارم کیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو کہ کوئی بھی ایویڈنس کانسپریسی کا نہیں ملا۔ Therefore, the National Security Committee, after reviewing the contents of the communication, the assessment received, and the conclusions presented by the security agencies, concludes that there has been no foreign conspiracy، کہ کسی قسم کی کوئی فورن کانسپریسی نہیں تھی۔ اب یہ بات ہے پہلے بھی، اور اس کے اوپر آپ کو DGISPR نے بھی بات کر چکے، لیکن عمران خان صاحب اپنے اس بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ اب اس کے بعد کیا، چونکہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بھی یہ کہہ دیا ہے بڑے واشگاف انداز میں، بڑے کلیئر انداز میں، وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی کہہ دیا ہے کہ کوئی کانسپریسی نہیں تھی، لیکن عمران صاحب کیا مانیں گے اس بات کو کہ نہیں؟ آئی سیریسلی ڈاؤٹ یہ بات نہیں مانیں گے، کیونکہ اب ان کی جو وہ الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، اور ان کی الیکشن کا سارا دار و مدار
اسی وہی جو مراسلہ ہے اور مراسلے کو جو انہوں نے کانسپریسی بنا دیا اس کے اوپر ہے. اور وہ تو اب یہ بھی کہہ چکے جی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک کمیشن بنائے, مطلب اور اس کمیشن کے سامنے اور اس کی اوپن ہیئرنگ ہو, اس میں مطلب ہے کہ وہ اوپن ہو, سب پبلک ہو لوگوں کے لیے, اور اس میں آپ اس چیز کو فیصلہ کریں کہ جی کیا یہ کانسپریسی تھی کہ نہیں تھی. اور اب یہ سارا مسئلہ ہو گیا. لیکن مجھے آلدو حکومت کے لیے, اتحادیوں کے لیے, جو ان کے اتحادی ہیں ان کے لیے تو ایک یہ بہت بڑی سکسیس ہو گئی کہ جی اب نیشنل ہماری جو کمیٹی ہے, سیکیورٹی کمیٹی ہے, اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی کانسپریسی نہیں تھی. کانسپریسی نہیں تھی تو مطلب غدار نہیں تھے, کوئی میر جعفر نہیں تھا, کوئی میر صادق نہیں تھا جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں. تو وہ اس لحاظ سے تو چلیں وہ کم از کم ایک آفیشیل چیز ایک ہو گئی, ریکارڈ کے اوپر ایک چیز آ گئی. حالانکہ غدار پہلے بھی کسی نے نہیں, سرکاری طور کے اوپر آفیشیل, ایون اس بھی جو لاسٹ کمیٹی کی میٹنگ تھی عمران خان صاحب کے جو ٹینیور میں ہوئی تھی, اس میں بھی کسی کو نہ کانسپریسی کی بات کی گئی تھی, نہ غدار کی بات کی گئی تھی. وہ تو ایک سیاسی بات تھی. اس لحاظ سے حکومت کے پاس تو ایک چیز اپنے ڈیفنس میں زبردست آ گئی. لیکن عمران خان صاحب, میں آپ کو بتا دوں اور آپ دیکھیے گا کہ اپنی وہی چیز کنٹینیو کریں گے, بیکاز وہ سیاسی انہوں نے ایشو بنا دیا ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں ہے. اور سیاست میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہمارے یہاں سیاست میں الزامات, جھوٹ اور ان چیزوں کو مکس اپ کر کے تو آگے لے کے جایا جاتا ہے. اور ہم نے بارہا دیکھا کہ جو سیاسی جو آپ کے مخالف ہیں ان کو کبھی آپ نے انڈین ایجنٹ بنا دیا, کبھی کیا کر دیا, کبھی ان کو سیکیورٹی رسک بنا دیا, اور ہر ایک کو آپ نے سیکیورٹی رسک بنایا. لیکن عمران خان صاحب اب کیا کریں گے وہ آبویس ہے, اور میرا خیال ہے کہ سیاست اسی طرح سے چلے گی. آلدو بہت سے لوگ جن کی جو نیوٹرل فرض کریں کہ لوگ ہیں جو اس ایشو کے اوپر اپنا ذہن بنانا چاہ رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے ذہن میں اگر کوئی ایمبیگوٹی تھی تو شاید وہ کلیئر ہو گئی ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.